چونکہ یہ داستان فتح مصر کی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اسی کا پابند رکھیں گے اور انہی سالاروں کا ذکر نمایاں طور پر کریں گے جنہوں نے فرعونوں کی زمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے۔ ان سالاروں کے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فتح مصر کا خیال اور عزم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں ہی آیا تھا، اور انہوں نے ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ امیر المومنین رضامند نہیں ہو رہے تھے اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجاویز کو ٹالتے چلے آ رہے تھے۔ آخر ایک روز وہ قائل ہو ہی گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنے کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کر دیا جائے جسے زیادہ تر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے تاریخ کے دامن میں محفوظ کر دیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت اور سیاحت کے سلسلے میں عراق، شام، فلسطین اور مصر تک جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایک اہل قریش کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس گئے۔ انہیں وہاں بہت دن رکنا تھا اور انہوں نے شہر کے باہر ایک کھلی جگہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی ہر روز اونٹوں کو چرانے کے لیے قریب ہی جنگل میں لے جایا کرتا تھا۔ ایک روز اونٹوں کو چرنے چگنے کے لیے لے جانے کی باری عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا اور وہ اونٹوں کو کھول کر لے گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں لے جا کر کھلا چھوڑ دیا۔ وہاں گھاس اور جھاڑیوں کی بہتات تھی اور درخت ہرے بھرے تھے۔ موسم گرمیوں کا تھا اور ان دنوں گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑی سے اتر رہا ہے۔ اس کے اترنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں اور کسی بھی قدم پر وہ گر پڑے گا اور لڑکتا ہوا نیچے آئے گا اور شاید زندہ ہی نہ رہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور آدمی کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی پہاڑی سے تو اتر آیا لیکن اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھ لیتا اور کبھی وہ رکتا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ وہ قدم گھسیٹتا، ڈولتا اور جھولتا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گیا اور ان کے سامنے گر پڑا۔ پانی! اس آدمی کے منہ سے سسکی سی نکلی۔ پانی! میں مر جاؤں گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی کا چھوٹا مشکیزہ بھرا ہوا تھا۔ گرمی اتنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی تھی اور حلق میں کانٹے چبھنے لگتے تھے۔ اسی لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا مشکیزہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دو گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ اس آدمی نے پانی مانگا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ کھولا اور پھر اس شخص کو سہارا دے کر بٹھایا اور مشکیزے کا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ وہ شخص اتنا پیاسا تھا کہ آدھا مشکیزہ پانی پی گیا۔ تم نے مجھے پانی نہیں، نئی زندگی دی ہے، اس آدمی نے کہا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سرزمین کی زیارت کی خاطر پہاڑی پر چڑھ گیا تھا کہ دور دور تک اس علاقے کو دیکھوں گا، لیکن میری حماقت کے پانی ساتھ نہ لے گیا۔ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ میں تم تک زندہ پہنچ گیا ہوں۔ اس شخص نے اپنا نام شماس بتایا اور یہ بھی کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ مصر کے بہت بڑے شہر اور بندرگاہ اسکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اس وقت اسکندریہ مصر کا دارالحکومت تھا اور مصر میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ شماس کو پانی ملا جو اس نے پیٹ بھر کر پیا تو اس کے جسم میں تازگی آ گئی۔ وہ تھکا ہوا بھی تھا، اسے غنودگی محسوس ہونے لگی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کر کے وہ اٹھا اور قریب ہی ایک درخت کے نیچے لیٹا اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بے خبر ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو دیکھنے لگے کہ کوئی اونٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ انہوں نے ویسے ہی اپنا مشکیزہ دیکھا کہ اس پیاسے انسان نے اس میں کوئی قطرہ چھوڑا بھی ہے یا نہیں۔ مشکیزے میں دو چار گھونٹ پانی رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلی اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک پیاسے کی جان بچا لی ہے۔ وہ شخص جس نے اپنا نام شماس بتایا تھا بیت المقدس شہر تک نہ پہنچ سکتا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئے ہوئے شماس کی طرف دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک بڑا لمبا سانپ جس کا رنگ سیاہی مائل تھا، آہستہ آہستہ سوئے ہوئے شماس کی طرف رینگتا آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں سانپوں میں زہر بہت ہی تیز ہو جاتا ہے اور فوراً اثر کرتا ہے۔ سانپ اور شماس میں ایک دو قدم کا فاصلہ ہی رہ گیا تھا۔
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلدی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے کہ شام کو شماس تک پہنچنے سے پہلے مار ڈالتے یا بھگا دیتے۔ اس زمانے میں گڈریے اپنے ساتھ تیر اور کمان ضرور ہی رکھا کرتے تھے۔ تلوار اور برچھی بھی ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن تیر و کمان کو اس لیے زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ مویشی یا بھیڑ بکریاں چرتی چگتی کچھ دور نکل جاتی تھیں، کوئی درندہ آ نکلتا تو گڈریے دور سے اسے تیر مار سکتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے کے لیے لے گئے تھے، اس لیے تیر و کمان بھی ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے سام کو دیکھا تو فوراً کمان میں تیر ڈالا اور سام کے سر پر تیر چلا دیا۔ فاصلہ بہت تھوڑا تھا، اس لیے تیر سام کے سر میں سے گزر کر زمین میں گڑ گیا۔ سام وہیں لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور مر گیا۔ انہوں نے شماس کو جگانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد شماس کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر سام پر پڑی اور وہ بدک کر اٹھا اور سام سے دور ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سام کے سر میں سے گزرا ہوا اور کچھ زمین میں گڑا ہوا تیر دیکھا تو گھوم کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ مر گیا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے پاس پہنچ گیا تھا، میرے تیر نے اسے آگے آنے نہیں دیا۔ شماس آہستہ آہستہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ انہیں دیکھتا ہی رہا جیسے اس کی زبان بولنے سے عاری ہو گئی ہو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے دیکھتے رہے اور منہ سے کچھ بھی نہ بولے۔ تم مجھے انسان نہیں لگتے، شماس نے کہا۔ خدا نے تمہیں میری حفاظت کے لیے آسمان سے اتارا ہے، کیا تم آسمانی مخلوق نہیں ہو؟ خدا کی قسم اتنی زیادہ حیرت کی بات تو نہیں تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انسان ہی تو انسان کے کام آیا کرتا ہے، میں آسمان سے نہیں اترا، مکہ سے بغرض تجارت آیا ہوں اور قبیلہ قریش کا آدمی ہوں۔ میں مصر کے سب سے بڑے شہر اسکندریہ کا رہنے والا ہوں، شماس نے کہا۔ یہ مت سوچ کہ میں مصری ہوں اس لیے تمہارے ملک عرب کے رسم و رواج سے ناواقف ہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ملک عرب میں ایک انسانی جان کا خون بہا 100 اونٹ ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 100 اونٹوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ نہیں دوست، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلط نہیں کہا۔ عرب میں ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ ہی ہے، اور یہ قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی اتنی قیمت نہیں دے سکتا، اس لیے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ لیکن انسانی جان کی قیمت کا خیال تمہیں کیوں آیا ہے؟ یہ مت پوچھ کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا ہے، شماس نے کہا۔ میں تمہیں اپنے ملک لے چلوں گا، خدا کی قسم میں تمہیں 2 جانوں کی قیمت دوں گا۔ یہ تمہارا حق ہے، جو میں نے ادا نہ کیا تو خدا مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ نبیوں اور پیغمبروں کی مقدس زمین ہے، میں ان کی مقدس روحوں کو ناراض کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سے 2 انسان ہیں جنہیں تم نے قتل کیا ہے، اور میں کون ہوتا ہوں جو ان کا خون بہا وصول کروں؟ عرب کے لوگ اتنے کم عقل تو نہیں ہوتے جتنے تم لگ رہے ہو، شماس نے کہا۔ تم نے 2 بار میری جان بچائی ہے، پیاس نے تو میری جان لے ہی لی تھی۔ تم اگر کچھ ہی دیر اور مجھے پانی نہ پلاتے تو میں مر چکا ہوتا۔ پھر تم نے مجھے اس سے زیادہ زہریلے سانپ سے بچایا۔ تم تیر چلانے میں ذرا سی بھی کوتاہی کر جاتے تو سانپ مجھے ڈس لیتا اور میں بیدار ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ پھر بتا، مجھ پر 2 جانوں کی قیمت واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معزز اور برتر خاندان کے فرد تھے۔ انہوں نے شماس سے کہا کہ ان کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا، انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میرے عرب دوست، شماس نے کہا، تم نہیں جانتے تم نے کس کی جان بچائی ہے۔ خدا نے مجھے اتنی دولت دی ہے اور ایسا رتبہ دیا ہے کہ میرے دوستانہ تعلقات شاہی خاندان کے ساتھ اور وہاں کے امراء اور حکام کے ساتھ بڑے گہرے ہیں، اور ان حلقوں میں مجھے بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے پاس جہاں 2000 دینار ہوتے تو میں تمہارا حق یہیں دے دیتا۔ میں تمہیں اسکندریہ لے جاؤں گا اور تم انکار نہیں کرو گے۔ جہاں تم نے مجھ پر 2 احسان کیے ہیں، وہاں تیسرا احسان یہ کرو کہ میرے ساتھ چلو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار باپ کے بیٹے تھے اور تجارت بھی وسیع پیمانے کی تھی، اس لیے سیر و سیاحت کا ذوق و شوق بھی تھا۔ وہ جہاں چاہتے بڑے آرام سے جا سکتے تھے۔ شماس کی پیشکش قبول کرنے میں وہ اس لیے پس و پیش کر رہے تھے کہ وہ احسان کا صلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ ویسے شماس کی یہ پیشکش عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے عین مطابق تھی۔
انہوں نے اسکندریہ کی بہت شہرت سنی تھی اور کئی بار انہیں اسکندریہ جانے کا خیال آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے اور یہ شخص انہیں کیا صلہ دے رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی اس جماعت کے وہ سربراہ تھے۔ ساتھی انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس عیسائی کی پیشکش قبول کر لیں اور اس کے ساتھ چلے جائیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند اور مرضی کا ایک ساتھی اپنے ساتھ تیار کر لیا اور اگلے روز وہاں گئے جہاں شماس ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ اسکندریہ جائیں گے۔ انہوں نے روانگی کا دن اور وقت طے کر لیا۔ اس دور میں نہر سوئز نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے خشکی سے بھی مصر جایا جا سکتا تھا اور اسکندریہ تک جانے کے لیے بحری راستہ بھی تھا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ یہ لوگ خشکی کے راستے گئے یا سمندر کے راستے۔ تاریخ نے اتنا ہی لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شماس کی ہمراہی میں اسکندریہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس سے اسکندریہ کا فاصلہ 500 کلومیٹر ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسکندریہ شہر کی شان و شوکت اور حسن و جمال دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے ساختہ کہا، شماس، میں نے ایسا شہر اور اتنی دولت کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی جس کی ریل پیل یہاں دیکھ رہا ہوں۔ مورخوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ واقعہ یوں ہے کہ انہی دنوں اسکندریہ میں ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ یہ کیسا جشن تھا جس میں صرف شہر کے لوگ ہی شامل نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان بھی اس میں شامل تھا اور امراء و وزراء اور حاکم بھی اس میں شریک تھے۔ شہ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور کشتیوں کے مقابلے بھی ہو رہے تھے۔ لوگوں نے بڑے ہی قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ شماس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس جشن میں لے گیا۔ شماس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ریشمی لباس تیار کروا کے انہیں پہنایا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شاہی افراد اور حکام بالا میں شماس کو خصوصی پذیرائی حاصل تھی۔ اس روز اس جشن کی ایک خاص تقریب منائی جا رہی تھی۔ لوگ ایک دائرے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ شاہی افراد کے لیے آگے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے درمیان جو جگہ خالی تھی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی۔ وہ بار بار گیند کو پوری طاقت سے اوپر کو پھینکتا تھا اور گیند اوپر جا کر زمین پر گرتی تھی۔ شماس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جب کبھی یہ جشن منایا جاتا ہے اس میں یہ تقریب ضرور منعقد ہوتی ہے۔ ایک آدمی آنکھیں بند کر کے گیند اوپر پھینکتا ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گیند جس شخص کے ایک بازو پر گرے وہ شخص بادشاہ بنے بغیر مر نہیں سکتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گیند زیادہ تر زمین پر گرتی تھی اور اگر کسی آدمی پر گری تو اس کے بازو پر نہ گری، سر پر یا کندھے یا پیٹھ پر گری۔ شماس چونکہ صاحب حیثیت اور رتبے والا آدمی تھا اس لیے اسے آگے بیٹھنے کی جگہ ملی اور وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آگے لے گیا۔ گیند پھینکنے والے نے ایک بار پھر گیند اوپر کو پھینکی تو گیند عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بازو پر آ پڑی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیند کو وہیں پکڑ لیا۔ شاہی خاندان کے افراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے تھے جس کے بازوؤں پر گیند گری تھی۔ شماس نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اس شخص کا نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ مکہ سے یہاں آیا ہے۔ تماشائیوں میں کئی لوگ کہا لگا کر ہنسے اور کسی کی بڑی بلند آواز آئی، یہ سب غلط ہے، عرب کا یہ بدو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم میں کئی آوازیں اٹھیں، نہیں، ہرگز نہیں، یہ چھوٹا ناٹا سا بدو مصر کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا، سر بڑا، ہاتھ اور پاؤں بھی بڑے تھے۔ ان کی بھویں گھنی تھیں، منہ بھی چوڑا تھا، داڑھی لمبی رکھتے تھے، سینہ تو خاص طور پر چوڑا تھا۔ یہ کسی دلکش آدمی کی تصویر نہیں بنتی، لیکن ان کی سیاہ چمکیلی آنکھوں میں اور چہرے پر بشاشت اور زندہ دلی کا تاثر رہتا تھا۔ غصے والی بات پر بھی انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ ان کا یہ جسم دیکھ کر اسکندریہ والوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ شخص ان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بید کوئی نہیں پا سکتا، کوئی بھی نہ سمجھ سکا، خود عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے جو کچھ ہی عرصے بعد عملی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ اور آج جو لوگ اور شاہی خاندان کے جو افراد اس عربی بدو کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ انقلاب بھی دیکھیں گے کہ یہی عربی بدو مصر کے بادشاہوں کا تختہ الٹ دے گا اور فاتح مصر کہلائے گا اور انہی لوگوں پر اس کا حکم چلے گا۔ گیند کی رسم ادا ہو چکی تھی اور گیند نے ان کے عقیدے کے مطابق فیصلہ دے دیا تھا۔
لیکن تماشائیوں کا ہجوم اور خصوصاً شاہی خاندان کے افراد اور حکام اس فیصلے کو منظور نہیں کر رہے تھے۔ اس رسم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس پر گیند گری ہو اسے اسی وقت بادشاہ بنا دیا جاتا تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ آنے والے وقت میں بادشاہ بن سکتا ہے، لیکن ہجوم نے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ شماس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور انہیں وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا اور گھر لے گیا۔ 2-3 دن اور انہیں اسکندریہ کی سیر کروائی اور پھر بوقت رخصت 2000 دینار پیش کیے، جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پس و پیش کے بعد لے لیے۔ شماس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کے ساتھ اپنا ایک آدمی روانہ کیا اور اسے کہا کہ انہیں بیت المقدس چھوڑ کر واپس آ جائے۔ ابن عبد الحکم لکھتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے تو آ گئے، لیکن مصر اور سکندریہ ان کے ذہن پر ایسا سوار ہوا کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ مصر میں ہی جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تو بیان ہو چکا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کس طرح اعتماد کیا اور انہیں جنگی امور میں اعلیٰ رتبہ دیا تھا۔ ہم آپ کو اس داستان کے اس دور میں تھوڑی دیر کے لیے لیے جاتے ہیں جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے اور رومی پسپائی کی کیفیت میں داخل ہو چکے تھے۔ رومیوں کا مشہور جرنیل تو ہرقل تھا، لیکن ان کا ایک انتہائی چالاک، عیار اور مکار جرنیل اتربون تھا۔ اس کی عسکری فہم و فراست اور میدان جنگ میں نظروں کی گہرائی کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ ہرقل کا ہم پلہ اور ہم رتبہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں طفل مکتب لگتا تھا۔ تاریخ حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ مسلمان سپہ سالاروں نے اتربون کو کس طرح شکست دے دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور اب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوہر دیکھ چکے تھے اور ان کی خوبیوں سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرے مول لے لیا کرتے ہیں اور شجاعت میں دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں اور آگ میں بھی کود جاتے ہیں۔ جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو دھوکہ دینے کی پالیسی پر عمل کیا کرتے تھے اور ان میں شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دو بدو مارکوں میں تو دشمن ان کے سامنے کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا، اور انہوں نے ایسی مثالیں پیش کر کے بھی دکھائی تھیں۔ رومی فوجیں شام سے پسپا ہوئیں اور فلسطین میں مختلف مقامات پر پھیلا دی گئیں۔ یہ رومیوں کی ایک چال تھی جو انہوں نے مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر چلی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کسی ایک مقام پر حملہ کرے تو یہ تمام بکھری ہوئی فوج اس طرح اکٹھی کر لی جائے کہ مسلمانوں کے اس تھوڑے سے لشکر کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے بیت المقدس کی فتح لگا دی گئی۔ ان کے مقابل رومیوں کا انتہائی چالاک جرنیل اتربون تھا۔ وہ اس وقت اپنی فوج اجنادین کے مقام پر لے جا رہا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کی نفری اور جسمانی کیفیت دیکھی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کمک بھیج دیں کیونکہ مقابلہ اتربون سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام ملتے ہی اچھی خاصی نفری کی کمک بھیج دی، اور تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے عرب کے اتربون کو روم کے اتربون سے ٹکرا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اتربون جنگی کیفیت میں لومڑی جیسی چالاکی اور عیاری کو ایسی خوبی سے استعمال کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو چکر دے کر بھگا دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہی اوصاف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیجی ہوئی کمک فلسطین عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہ کیا کہ ساری کمک اپنے پاس رکھ لیتے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اپنا لشکر 3-4 حصوں میں بٹ گیا تھا اور کسے کمک کی زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے 2 مقامات پر آدھی کمک بھیج دی اور کچھ اپنے ساتھ رکھی، لیکن جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ اتربون نے اپنی فوج کلا بند کر لی ہے اور چاروں طرف گہری خندق کھود رکھی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ محاصرہ کیا تو بڑا ہی لمبا ہو جائے گا اور خندق کی وجہ سے یہ قلعہ سر کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت ہی دشوار ضرور ہوگا۔ طریقہ ایک ہی ہے کہ اتربون کو دھوکے میں لایا جائے۔
انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 2 ایلچی اتربون کی طرف بھیجے، جن کے لیے ہدایت یہ تھی کہ وہ اتربون کے ساتھ صلح کے معاہدے کی بات چیت کریں، جو وہ یقیناً نہیں مانے گا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قلعے کے اندر اچھی طرح دیکھیں یہ قلعہ کس طرح سر کیا جا سکتا ہے اور رومیوں کی فوج کی نفری کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد صلح نہیں تھا بلکہ جاسوسی تھا۔ دونوں ایلچی گئے اور بات چیت کر کے واپس آ گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے اپنے ذہن کے مطابق پوچھنا شروع کیا کہ انہوں نے کیا فلاں چیز دیکھی تھی، یہ بات کی تھی، اتربون کے اس سوال کا کیا جواب دیا تھا، اور تم لوگ دیکھ کر کیا آئے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ 2 ایلچی نکمے ثابت ہوئے ہیں اور وہ اتربون سے مرغوب ہو کر آئے ہیں، اور انہوں نے جاسوسی پوری طرح کی ہی نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا کہ وہ خود ایلچی بن کے جائیں گے اور یہ ظاہر ہونے ہی نہ دیں گے کہ مسلمانوں کے اس لشکر کے سپہ سالار وہی ہیں اور ان کا نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتربون کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ پکڑ کر قتل کروا دے گا یا کال کوٹڑی میں پھینک دے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیس بدلا، اپنے سالاروں سے رائے لی اور ان کی رائے کے مطابق اپنے بہروپ میں کچھ تبدیلیاں کیں اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ قلعے کے دروازے پر جا کر انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے انہیں ایلچی کے طور پر بھیجا ہے اور اتربون سے بات چیت کرنی ہے۔ اتربون کو اطلاع ملی تو اس نے انہیں فوراً بلا لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتربون کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور ایسی اداکاری کی جیسے وہ صرف ایلچی ہیں اور اپنے لشکر میں ان کا کوئی ایسا اونچا رتبہ اور عہدہ نہیں۔ اتربون نے انہیں اتنی ہی تعظیم دی جتنی ایک ایلچی کو دی جایا کرتی تھی۔ صلح کے مذاکرات شروع ہوئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو سن رکھا تھا کہ اتربون بہت ہی چالاک آدمی ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ کس حد تک چالاک ہے اور اس کی نظریں کتنی گہرائی تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر سپہ سالار تھے اور اپنے قبیلے میں بھی انہیں برتری حاصل تھی، اور یہ برتری ان کی شخصیت کا بنیادی جزو تھا۔ انسان شعوری طور پر تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن لاشعور پر پردہ ڈالنا ممکن نہیں ہوتا۔ شاید باتیں کرتے کرتے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کچھ ایسی بات نکل گئی ہوگی یا انہوں نے لب و لہجے میں کوئی ایسا تاثر پیدا کر دیا ہوگا کہ اتربون چونکا۔ میری نظروں نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، اتربون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی ایلچی سے نہیں بلکہ عرب کے سپہ سالار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کیا تم عمر بن عاص نہیں ہو؟ نہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ اگر میں عمر بن عاص ہوتا تو اپنے اوپر جھوٹا پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نڈر اور بے خوف انسان ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اتربون ہنس پڑا جیسے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان گیا ہو اور انہیں ایلچی ہی سمجھ رہا ہو۔ جنگ کے بعد جنگی قیدیوں سے پتہ چلا تھا کہ اتربون نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح پہچانا تھا اور انہیں دھوکہ یہ دیا تھا کہ اسے غلطی لگی ہے اور واقعی ایلچی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہاں سے کس طرح نکلا جائے۔ انہیں شک اس طرح ہوا کہ مذاکرات کے دوران اتربون کسی بہانے باہر نکلا اور جلدی واپس آ گیا اور مذاکرات شروع کر دیے۔ اس کی اس حرکت سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکا شک ہو گیا کہ ان کی خیر نہیں۔ بعد میں جو اصل بات کھلی تھی وہ یہ تھی کہ اتربون نے باہر جا کر اپنے ایک محافظ سے کہا تھا کہ وہ فلاں جگہ جا کر انتظار کرے، اور یہ عربی جو اندر بیٹھا ہے واپس جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کی گردن پر ایسا وار کرے کہ سر تن سے جدا ہو جائے۔ وہ محافظ اس جگہ چلا گیا تھا جو اس کام کے لیے موزوں تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ سوچ لیا۔ انہوں نے مذاکرات کا رنگ ہی بدل ڈالا اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسے وہ رومیوں کی طاقت سے ڈرتے ہوں اور ان کی شرائط مان لیں گے۔ اس رویے کا اتربون پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ اب میں آپ کو اپنی اصل حیثیت بتاتا ہوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا ایلچی نہیں ہوں، بلکہ ہم اپنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے 10 مشیر ہیں اور ہمیں آپ کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ قابل قبول شرائط مان لیں۔ ہم مدینہ سے سیدھا آپ تک پہنچے ہیں۔ عمر بن عاص کا ان مذاکرات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آپ کی شرائط سن لی ہیں۔ میرے باقی 9 ساتھی قلعے سے کچھ دور میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان سب کو یہاں لے آؤں گا، اور آپ چاہیں تو میں جا کر انہیں بتاؤں گا
کہ یہ بات ہوئی ہے اور پھر ہم یہی فیصلہ کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ مجھے یہی توقع ہے کہ میرے ساتھی آپ کی شرائط مان لیں گے۔ یہ تو اور زیادہ اچھا ہے، اتربون نے کہا، بہتر ہے تم انہیں یہیں لے آؤ۔ اتربون پھر کسی کام کے بہانے باہر نکلا اور ایک محافظ کو یہ حکم دیا کہ فلاں محافظ فلاں جگہ کھڑا ہوگا، اسے کہہ دو کہ تمہیں جو پہلے کام بتایا تھا وہ اب نہیں کرنا اور واپس آ جاؤ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور بخیر و بخوبی قلعے سے نکل آئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اتربون شام تک انتظار کرتا رہا۔ یہ عربی سالار مجھے دھوکہ دے کر زندہ نکل گیا ہے، اتربون نے کہا، میں نے اس سے بڑھ کر عیار آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میدان میں بڑی ہی خونریز لڑائی ہوئی جس میں دونوں طرف کا بے پناہ جانی نقصان ہوا، اور اتربون اپنی بچی کچی فوج کو ساتھ لے کر بیت المقدس چلا گیا اور وہاں فوج کو قلعہ بند کر لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو اور سالاروں نے بیت المقدس کو محاصرے میں لے لیا۔ ایک روز عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع دی گئی کہ اتربون کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہے۔ انہوں نے ایلچی کو فوراً بلا لیا اور پیغام لے کر پڑھا۔ اتربون نے لکھا تھا، تم میرے دوست ہو اور تمہاری قوم نے تمہیں وہی رتبہ دیا ہے جو میری قوم نے مجھے دے رکھا ہے۔ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تم نے اگر اجنادین ہم سے لے لیا ہے تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ تم فلسطین کا کوئی اور حصہ فتح کر لو گے۔ تم فلسطین میں اب کوئی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا انجام انہی جیسا ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرنے آئے تھے اور پھر زندہ واپس نہ جا سکے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتربون کے ایلچی کے ہاتھ اس کے پیغام کا جواب بھیج دیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، میں فلسطین کا فاتح ہوں۔ میں تمہیں دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے مشیروں کے ساتھ تبادلہ خیال کر لو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے کوئی دانشمندانہ مشورہ دے سکیں۔ ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا۔ اتربون نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام اپنے مصاحبوں اور مشیروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا فاتح نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایسے لہجے میں یہ بات کہی کہ سننے والوں کو یہ خیال آیا کہ بیت المقدس ضرور فتح ہوگا، لیکن فاتح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوں گے۔ ان میں سے کسی نے اتربون سے پوچھا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ بیت المقدس کے فاتح کا نام عمر ہے، اتربون نے یہ عجیب بات کہی۔ توریت میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کے فاتح کے نام میں صرف 3 حروف ہوں گے۔ یہ 3 حروف عمر ہو سکتے ہیں۔ پھر توریت میں عمر کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ توریت میں صاف لکھا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ تبری لکھتا ہے کہ اتربون نے یہ بات حتم و یقین کے لہجے میں کہی اور اس کی اس مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اتربون بغیر لڑے بیت المقدس سے اپنی فوج نکال کر مصر کو بھاگ گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔